کراچی کا ماحول بہت اچھا تھا. میں بتاؤں میرے اسٹوڈنٹ لائف تک بھی بہت اچھا تھا اور اسٹوڈنٹ لائف کے کئی سال بعد تک بھی بہت اچھا تھا, ہے نا. تو میں آپ کو بتاؤں اسی شاید آپ لوگوں کے ذہن میں آپ کا بچپن ہو کہ یہاں یہ جو بندو خان کباب ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میدان ہوا کرتا تھا نا, پرانی نمائش میں بڑے عالیشان مشاعرے ہوا کرتے تھے, بہت زبردست. کتاب میلہ بھی لگا کرتا تھا. جی کتاب میلہ لگتا تھا اور وہ مشاعرے ساری رات جاری رہتے تھے, ساری رات. یعنی آپ سمجھیں کہ اچھے شعراء تو ذرا بعد میں پڑھتے ہیں نا, تو وہ جناب 11-12 بجے رات سے لے کر کے صبح 4-5 بجے تک, ٹھیک ہے. اور کراچی کا جو ماحول تھا اس میں آپ یقین جانیے کہ کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں, کوئی اس طرح کے واقعات کی جو اب جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں نا, ان کا کوئی عمل دخل نہیں تھا. یعنی ہم کسی کے گھر رات میں, بلکہ میں آپ کو 1984 کی بات بتاتا ہوں. اچھا رہائش کہاں تھی آپ کی اس وقت؟ میری فیڈرل بی ایریا میں, جی فیڈرل بی ایریا میں بلاک 15 میں ہم رہتے ہاں, تو آپ کچھ واقعہ بتا رہے ہیں. جی میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے یہی جو میرے ایک بچپن کے دوست جو اپنے دماغی ڈاکٹر ہیں, نیورولوجسٹ ہیں, وہ آئے ہوئے تھے اور ہمیں اپنے ایک دوست سے ملنا تھا جو ایئر فورس میں چلے گئے تھے, شکیل ہاشمی ان کا نام ہے. تو وہ وقت ہی نہیں مل رہا تھا. پھر یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ یار ہم تمہارے یہاں 11 بجے رات کو آئیں گے. تو کہا آ جانا, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ جو ہے وہ ان کے یہاں 11 بجے بھی نہیں, تقریباً 12:30-1 بجے رات کو ان کے گھر پہنچے, پی ایف کالونی میں چائے پی, ان کے ہاں 1-2 گھنٹے گزارے اور پھر اپنے گاڑی لے کر کے واپس. اچھا مطلب وہاں پہ اس زمانے میں کنٹونمنٹ کے اندر بھی اتنی سختی نہیں ہوتی تھی؟ وہاں بھی نہیں تھی, باہر بھی نہیں تھی. مطلب ہمیں کوئی خوف کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا کہ بھئی خوف بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. مجھے یاد ہے اپنی 71-72 وغیرہ کی, وہی 72 وغیرہ کے زمانے کی, کہ ہمارے کیمسٹری کے ٹیچر سندھی ہوٹل میں رہتے تھے. تو جب ہم لوگ ریپیٹ کر رہے تھے, میں بھی اور میرے لیپ ٹاپ آپ کے سندھی ہوٹل, جی اور میرے یہ جو دوست وہاں ہیں وہی آرلینڈو میں, ہاں, تو ہم دونوں کو جو ہے وہ کیمسٹری ذرا کمزور تھی. تو ہم نے ان سے کہا کہ سر آپ ہمیں ذرا پڑھا دیں. کہنے ٹھیک ہے گھر آ جایا کرو. تو ہم لوگ ان کے گھر جو ہے چلے جاتے تھے, 10 بجے رات کو چلے گئے, 12-1 بجے تک پڑھ کر کے اور بات کرتے ہوئے ڈاکخانے پہ آئے اور وہاں سے بس پکڑی اور اپنے گھر. یعنی کوئی ایسے خوف کا کوئی تاثر ہی نہیں تھا. کراچی اتنا پرسکون اور پرامن شہر تھا. ملائیشیا میں گیا ہوں 1996 میں, 10 سال میں نے ایز اے ENT اسپیشلسٹ یہاں پریکٹس کی اور سینئر ENT اسپیشلسٹ تھا میں. پھر جانے کی ایک جو وجہ ہے وہ بہت سارے لوگوں کی وہی وجہ ہے, اور وہ ہے کہ حالات شہر کی. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ جب میں گیا ہوں تو میں نے ہمارے ایک انستھیزیا کے بہت مشہور پروفیسر ہیں ڈاکٹر ٹیپو سلطان صاحب, سب لوگ جانتے ہوں گے, شیر شاہ کے بڑے بھائی. تو ٹیپو سلطان صاحب سے ایک ڈاکٹر نے پوچھا کہ سر آج اسٹرائک ہے, میں آؤں ہسپتال کے نہیں؟ تو کہنے لگے بھائی دیکھو 91 تو ہو چکے ہیں, اگر 92 میں اپنا نمبر لکھوانا ہے تو آ جاؤ, ہے نا. یہ حالات ہیں نا. تو انہی حالات میں ہوا یہ کہ ملائیشین گورنمنٹ کو اسپیشلسٹ کی ضرورت پڑی. تو انہوں نے گورنمنٹ کے تھرو جو ہے مانگے, گورنمنٹ کا لیٹر آیا کہ کوئی جانا چاہے تو چلا جائے. تو میں اور میری وائف پلاسٹک سرجن, میں ENT سرجن دونوں. تو ہم دونوں نے, اس زمانے میں بہت برا حال تھا, میں بتاؤں, میں جاتا تھا لیاقت آباد, میری وائف جاتی تھی سول ہاسپٹل کراچی, ہے نا. بچے جاتے تھے محمد علی ہاؤسنگ سوسائٹی پڑھنے کے لیے, ہے نا. اور بس جب تک سب ایک گھر نہ پہنچ جائیں ایک عجیب وحشت سی رہتی تھی. تو اس زمانے میں ہماری رہائش جو ہے بندر روڈ پہ تاج کمپلیکس میں تھی. تاج کا ایک میڈیکل کمپلیکس ہے, ایک ریزیڈینشیل ہے, اس پہ تھی. تو وہ بندر روڈ کے مین سائٹ پہ وہاں گولیوں کی آوازیں رات بھر چلتی رہتی تھی. بچے پوچھتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے ابو, یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں بڑی پریشان کن تھیں. اسی میں بس ہمیں یہ ایک موقع ملا, تو ہم نے صرف یہ سوچا تھا کہ بھائی چلو ہم 3 سال کے لیے رہ کر کے آتے ہیں نا, دیکھتے ہیں کیا ہے. تو ہم گئے 3 سال.